اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں۔ یعنی علم کے ساتھ جو ظاہری علم ہے اس کے ساتھ جب تک اس کی روح نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ علم ادھورا ہے، کھول ہے، اندر روح نہیں ہے۔ اس روح کو پیدا کرنے کے لیے میرے ذہن میں بہت اس کا تقاضا ہے کہ اگلا جب تعلیمی سال ہم شروع کریں، پتہ نہیں میں اس وقت زندہ ہوں یا نہ ہوں، میں تو وصیت کرتا ہوں اگر زندہ نہ ہوں کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں تربیت اور اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام ہو۔ میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو اس اگلے سال سے خاص طور پر تعلیم کے ساتھ تربیت کا ایک نظم سوچ سمجھ کر بنایا جائے جو قابل عمل بھی ہو اور مؤثر بھی ہو۔ اس کے بغیر ہم ایک کھول ہیں اور اس کے اندر روح موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تکمیل کرنے والے ساتھیوں کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو جا کر کسی اللہ والے سے وابستہ کریں، اور جب تک وہ نہ میسر ہو تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ لہذا میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے جگہوں پر جا کر اپنے اکابر کے حالات پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی عجیب و غریب تذکرہ ہے ان سب اکابر کا، وہ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات، پہلے ملفوظات اور پھر مواعظ، ملفوظات پڑھنے میں زیادہ آسان ہے، مواعظ میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، لیکن مواعظ جو ہیں وہ جو دین کی جو سمجھ، دین کی جو فکر اور انسان کو اپنی اصلاح کے جو طریقے اس سے معلوم ہوتے ہیں، وہ آج آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اس کو اپنا حرز جان بنائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو بعض اوقات ہمارے زبان سے نکل جاتا ہے کہ دین کی خدمت، لیکن دین کی خدمت تو اس وقت ہوگی جب خود اپنی خدمت ہو جائے، اپنی اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر جو رذائل ہیں وہ دور ہو جائیں، ہمارے اندر حسد نہ ہو، ہمارے اندر بدگمانی نہ ہو، اس میں ہمارے اندر اخلاق رذیلہ نہ ہو، تو بے شک پھر اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے اور اس کام کا کارآمد ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز تمام ہم سب کو، ہم چاہے پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، ہم سب کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس علم کا کیا عکس ہماری زندگی میں آیا، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر ان میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اس میں سنت کی کوئی جھلک نہیں آئی، تو یہ دستار اور یہ سند، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہو جبکہ علم حدیث پڑھنے کے بعد اور یہ دستار فضیلت اپنے سر پر لگانے کے بعد ہم سنت کا نمونہ نظر آئے، ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے اعمال بھی، ہماری عبادتیں بھی، ہماری معاشرت بھی، ہمارے اخلاق بھی وہ سنت کے مطابق ہوں، تو بے شک یہ دستار سجتی ہے، یہ ایک زینت ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک قابل فخر چیز ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے اس میں کمی آئی تو پھر اس کا کوئی حاصل اور کوئی وصول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام بزرگ جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے
نام پر ہم جیتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے سے اس نے اپنا تعلق نہ جوڑا ہو، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اپنے رذائل کو ختم کرنے کے لیے، فضائل کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑتے تھے، تاکہ جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے علم کا اثر ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر آئے۔ اس لیے میں سارے اپنے ساتھیوں سے جو اس سال دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، پہلی گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہوں اور خودرائی سے کوئی کام نہ کریں، اس میں اپنے اکابر کے طریقے زندگی کو اپنائیں اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑیں اور اس سے اپنی اصلاح کرائیں، اس سے تزکیہ کرائیں۔ اس کے بغیر علم جو ہے وہ محض ایک خول ہے جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔ لہذا پہلی میری گزارش اپنے ساتھیوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل مکمل نہ سمجھیں کہ دستار بن گئی اور امتحان میں اچھا نمبر حاصل ہو گئے تو بس ہم کامل مکمل ہو گئے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ طالب علمی کا آغاز اب ہوا ہے، حقیقی طالب علمی کا، اور اس کے اندر اپنے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے کسی بڑے کو اپنا سربراہ بنائیں، اپنا رہنما بنائیں، اپنا مرشد بنائیں اور اس کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ اور اگر جب تک یہ بات حاصل نہ ہو، یعنی کوئی شیخ ملے نہیں، تو اس وقت تک ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک کسی کو شیخ میسر نہ آئے تو وہ اللہ والوں کے سوانح، اللہ والوں کی حالات زندگی، اللہ والوں کی ملفوظات، یہ بسا اوقات شیخ کے قائم مقام ہو جاتے ہیں اس وقت جبکہ انسان کو کوئی شیخ براہ راست میسر نہ ہو۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کی ہم در حقیقت اگر کھا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلبہ کو بھی، بسا اوقات طلبہ کو بھی نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لیں اپنا کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کے سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں۔ کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے، کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے
جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور میرا اللہ کے نام پر ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ سال سے جہاں ہم تعلیم کا ایک نظام الحمدللہ چلا رہے ہیں، جس کی تفصیل آپ حضرات نے سنی ہے مختلف شعبہ جات کی، تو وہاں ایک نظام تزکیہ کا اور اصلاح نفس کا، یہ ہم باقاعدہ نظام بنا کر اس کو اپنے ہاں جاری کریں.